تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس نے اپنے بیٹے حماد کو ایک مرتبہ فرمایا کہ بیٹا، قرآن کا حکم ہے کہ اپنے مسلمانوں کو نصیحت کیجیے، تمہیں بھی آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے 5 لاکھ احادیث پڑھ کر ان میں سے 5 حدیث کو آپ کے لیے منتخب فرمایا ہے، یعنی 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ 5 حدیثوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 لاکھ حدیث میں سے 5 حدیثیں میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ جب بھی کوئی آپ نے عمل کرنا ہو تو اس کے لیے اللہ کی رضامندی ذہن میں لانی، صدقہ کرنا ہو، خیرات کرنا ہو، نماز پڑھنی ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق مضبوط کرنا ہو، تو اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا یہ ہمارے ساتھ رشتہ داری کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں۔ اسلام کا حکم یہ ہے جوڑنے کا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے تعلق جوڑنا ہے۔ اگر وہ کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں تو یہ تو کاروبار ہوا، لین دین ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی خوبصورت یہ ہے کہ آدمی فضول چیزوں کو چھوڑے، اور فضول چیزیں آج آپ کو پتہ ہے کتنی چیزیں ہیں، ہم فضولیات کی جو مبتلا ہو چکے۔ ٹک ٹاک کو دیکھ لیجئے۔ تیسری حدیث یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، بھائی جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز دوسرے مسلمان کے لیے پسند کر دو۔ اب یہ ایک حدیث نہیں ہے، اس پر 2-3 گھنٹے بیان ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے کتنی تکالیف ہے۔ کوئی آدمی پریشان ہو تو آدمی سوچے کہ اگر یہ پریشانی دوسرے مسلمان پر آتی ہے تو وہ بھی مطلب تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کوئی آدمی اسپتال چلا جاتا ہے، اسپتال والوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر میرے اس طرح کوئی مریض بن جائے اور اس مریض والے لوگوں کو تکلیف ہو تو آدمی کیا محسوس کرتا ہے۔ تو آدمی ہر جگہ یہ چیز ذہن میں رکھے، جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ چوتھی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمائی الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان مشتبہات ہے۔ اور 5ویں حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اب آج ہر آدمی ہر شعبے میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں سوچ لے کہ آیا میرے ہاتھ سے اور میرے زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہے، میں کسی سے حرام چیزیں تو نہیں کما رہا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب دفتروں میں کوئی کام پڑ جاتا ہے تو معمولی سے کام دوسرے مسلمان کے لیے اتنا بڑا جو ہے کام بنا دیتے ہیں، اس کا کام نہیں کرتے، رشوت کے لیے وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں یہ گزرا ہوا رمضان اس کی برکات برقرار رکھتے ہوئے اسی طرح تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے پورے سال اللہ کی عبادات اور اللہ کے احکامات پر